فجر کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ ہم نے سیکھنا ہے، یا پھر آپ اتنی لیٹ اٹھے کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا، بعد میں آپ کی آنکھ کھلی، فجر ٹائم نہیں کھلی، تو آپ فجر کی نماز کو کس طرح پڑھیں گے؟ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آسان انداز سے بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو فجر کی نماز بالکل پڑھنی آتی ہوگی، لیکن میں اتنے آسان انداز سے آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کر کے بتاؤں گا کہ کوئی بھی اگر آپ کی کنفیوژن ہوگی، یا کوئی سادہ سے سادہ بندہ بھی سننے والا ہوگا جو ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، تو اس کو بھی آسانی کے ساتھ ایک ایک چیز سمجھ آ جائے گی، یا پھر جن کو آتا ہے تو وہ برکت کی نیت سے سن لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ثواب بھی ملے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ سن لیں کہ فجر میں پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ اب 2 سنتوں میں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ آپ منہ سے بول کر کہنا چاہیں، منہ سے بول کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ منہ سے نہیں بولتے، صرف آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے، تو یہی آپ کی نیت ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی دل میں آپ کا ارادہ موجود ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے 2 سنتیں پڑھنے لگیں۔ منہ سے بولنا چاہیں تو جس طرح میں نے بولا اس طرح بھی بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، عورتوں نے عورتوں والی جگہ پہ، مردوں نے مردوں والی جگہ پہ ہاتھ باندھ لینے۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر پڑھنی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار تسبیح پڑھ لی۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اپنے پہلا سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنی ہے۔ زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو آپ زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں بھی آپ زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے التحیات کی طرح۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار یا زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی کہ دوسری رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، پہلی رکعت کے اندر بس پڑھنی تھی۔ دوسری آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھ لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ سیدھا کھڑے ہو کر پھر آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کا پہلا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اب اس میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ ایک بات آپ کی یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ نے رکوع سے سر اٹھانا ہے تو آپ نے جلدی نہیں کرنی کہ ایسے رکوع سے سر اٹھایا فوراً جلدی جلدی پھر سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں کرنا۔ رکوع سے سر اٹھانا ہے تو کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جا سکے، یعنی تھوڑی دیر وقفہ کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں، یا ابھی اٹھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ سیدھا کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، پھر جھکنا ہے سجدے کے لیے۔ اسی طرح آپ نے جب پہلا سجدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے سے پہلے دونوں سجدے کے درمیان بھی آپ نے بیٹھنا ہے، وقفہ کرنا ہے، ایک سجدہ کر لیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے دونوں رکعتیں پڑھ لی پھر التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ التحیات آپ نے مکمل پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد درود مکمل پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دعا مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ رب اجعلنی یہ والی پڑھنا چاہیں، ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھنا چاہیں، یا اس کے علاوہ جو دعا کوئی بھی کسی حدیث یا روایت کے اندر موجود ہو وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی 2 سنتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم 2 فرضوں کا سن لیتے ہیں۔ 2 فرضوں کا اس میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ادا کرنے ہیں تنہا
تو چلو جماعت والا بھی میں ادا کر دوں گا، ویسے میں نے علیحدہ اس پر ویڈیو بنائی ہے۔ تو 2 فرض آپ نے جب تنہا پڑھنے ہیں، عورتوں نے تنہا پڑھنے ہوتے ہیں، مرد بھی اگر تنہا پڑھتے ہیں تو طریقہ، یعنی اگر تنہا پڑھتے ہیں ورنہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، عورتوں نے عورتوں والی جگہ، مردوں نے مردوں والی جگہ پہ۔ پھر آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد الحمدللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سورت پڑھنی ہے جیسے قل هو اللہ یا کوئی اور۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی اسی طرح 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 بار، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے فجر کے 2 فرضوں کی دوسری رکعت کو سٹارٹ کرنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی کہ آپ نے دوسری رکعت میں سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت پڑھنی ہے، کوئی قل هو اللہ پڑھ لیں یا کوئی اور پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے التحیات پہ۔ التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کے اپنے 2 فرضوں کو مکمل کر لینا۔ یہ ہو گئی فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض تنہا پڑھنے کا طریقہ۔ اب فجر کے 2 فرض جیسے مردوں نے جماعت کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ نیت کریں گے 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے، یعنی کہ 2 فرضوں کی نیت بھی کرنی ہے اور امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی نیت کرنی ہے۔ یہ آپ کے دل میں ارادہ ہو، زبان سے بولنا چاہیں تو جس طرح میں نے بولا اس طرح آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ نیت کر لی، اور امام جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے پیچھے نماز سٹارٹ کر لینی، ہاتھ باندھ لینے، اور امام کے الحمدللہ پڑھنے سے پہلے یعنی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد امام الحمدللہ پڑھے گا، اور جب امام قرات کرے گا، قرآن پڑھے گا، تو آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ امام جو پڑھ رہا ہے نا تو وہ آپ کی طرف سے بھی ہے، اور قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن میں یہ حکم ہے کہ قرآن کو کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب قرآن پاک پڑھا جائے گا یعنی الحمدللہ امام پڑھے گا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اس کے بعد پھر امام جب سورت پڑھے گا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، آپ نے بھی امام کے پیچھے پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ امام اگر رکوع لمبا کر دیتا ہے تو آپ تسبیح 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، آپ بھی زیادہ بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، مقتدی یعنی جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے آپ نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ایک فرق کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہوتے امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور آپ نے ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر امام جب اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتا ہوا امام کے ساتھ سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اگر امام سجدہ لمبا کر دیتا ہے تو آپ 3 بار سے زیادہ بار تسبیح پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے جب امام بیٹھے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر امام اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کر دینا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ امام اگر سجدہ لمبا کرے تو آپ نے بھی زیادہ بار تسبیح پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے آپ نے، اور پھر امام التحیات پڑھے گا، التحیات آپ نے بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد امام درود پڑھے گا، درود آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ امام دعا پڑھے گا، آپ نے بھی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے جب امام نماز کو ختم کرے گا تو آپ نے بھی اپنی نماز کو ختم کر لینا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں، مثال کے طور پر امام ابھی تک اس نے سلام نہیں پھیرا لیکن آپ نے التحیات بھی پڑھ لی ہے، درود بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، دعا بھی آپ نے پڑھ لی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے مکمل،
لیکن امام ابھی تک وہ پڑھ رہا ہے، اس نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا، تو آپ نے مکمل اینڈ تک پڑھ کے پھر آپ نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، چپ کر کے بیٹھ کے امام کے سلام کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اور بالفرض اگر ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ ابھی تک پڑھ رہے ہیں اور امام نے پڑھ لیا، امام نے پہلے ہی سلام پھیر دیا، مثال کے طور پر ابھی آپ التحیات پڑھ رہے ہیں، میں فرضی بات کر رہا ہوں، بالفرض آپ التحیات پڑھ رہے ہیں اور امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں آپ نے التحیات پڑھ لینی ہے مکمل، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں درود پاک بھی پڑھ لیں آپ، اور پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ درود پاک پہ ہیں تو آپ درود پاک بھی مکمل کرنا چاہیں تو مکمل جلدی سے کر لیں، اس کے بعد پھر آپ سلام پھیر دیں، یا دعا پہ ہیں تو دعا بھی آپ جلدی سے مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر کسی نے التحیات پڑھ لی تھی، درود پڑھ رہا تھا یا دعا پڑھ رہا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن التحیات کو آپ نے درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، 2 سنتوں کا طریقہ بھی بتا دیا، 2 فجر کے فرضوں کا بھی طریقہ بتا دیا، امام کے پیچھے پڑھنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اس حوالے سے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کی کلیئر نہ ہوئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ باقی ساری نمازوں پر بھی اور باقی دیگر جتنے بھی مسائل مرد و عورت پر سیکھنا ضروری ہیں ان کے بارے میں اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ ویڈیوز آ جائیں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔